شہر مالیگاؤں جمعیت علماء ان کاموں کو تقریباً 30-35 سالوں سے کرتے چلا آ رہا ہے اور اپنے اطراف کے دیہاتوں کی فکر میں لگا ہوا ہے اور فکر کرتے کرتے یہاں تک آج پہنچے ہیں۔ آج جو یہ باد باری نظر آ رہی ہے جمعیت علماء کے انہی اکابرین کی یہ کہنا چاہیے کہ کاوشوں کا محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی جو صدر جمعیت علماء مالیگاؤں ہیں، وہ جب سن 1998 میں صدر جمعیت علماء منتخب ہوئے تو یہ کام کے اندر اور تیزی آئی اور کام بہت بڑھا، اور آج 2019 میں مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی ان کی سربراہی میں ایک کہنا چاہیے کہ منظم طریقے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی دینی تعلیمی بورڈ کی، اس کے ذریعے سے یہ کام آج 200 سے زائد دیہاتوں تک پہنچ گیا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جمعیت علماء دینی تعلیمی بورڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جمعیت علماء اپنے کاموں کو بڑھا رہا ہے، اور ان تمام کاموں کو بڑھانے میں اور آگے چلانے میں ہمارے شہر کے جو مخیران قوم و ملت ہیں، جو ملت کا درد رکھنے والے ہیں، جو ہمارے اطراف کے دیہاتوں کے مسلمانوں کی ایمان کی، عقائد کی، سلامتی کی فکر کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے تعاون کے ذریعے سے یہ کام یہاں تک کے پہنچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں کہ جو لوگ اس معاملے کے اندر معاونت کرتے ہیں اور معاونت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ آگے بھی ہماری معاونت کریں، جمعیت علماء کے ساتھ چلیں، اور چل کر یہ جو آپ لوگوں کے سامنے جو بچوں نے یہاں پر چھوٹا سا پروگرام پیش کیا، ہم ان تمام بچوں کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ ننھے ننھے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور کسی نے کلمہ سنایا، کسی نے دعائیں سنائی، کسی نے احادیث سنائے، کسی نے ترجمہ بیان کیا، کسی نے مسائل بیان کیا۔ ابھی مکالمہ ہوا، مکالمے کے اندر ایک پیغام دیا گیا کہ وضو کے اندر کتنے مسائل، کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں نے بتایا، وہ یوں تو ایک دلچسپ تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں کہ کس کو علم ہے کس کو نہیں علم ہے۔ جو بچے مکاتب کے اندر آتے ہیں، مکتب کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو استاد محترم ان بچوں پر محنت کر کے ان کو سکھلاتے ہیں قرآن کریم کا الف کس طرح نکلے گا، با کس طرح نکلے گا، تا کس طرح نکلے گا، سا کیسے ادا ہوگا۔ یہ مکتب کے معلم مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر بیٹھ کر بچوں کو اس کی ادائیگی کی صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بچہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے یا نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، نورانی قاعدے کے بعد پارے ام پڑھتا ہے، تو اس کو صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، تو ناظرہ قرآن کریم ان کو پڑھایا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ محفوظات کا علم انہیں دیا جاتا ہے کہ ہم کو سماج اور معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے۔ ان کو سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث شریفہ ان کو یاد کرایا جاتا ہے، اور یاد کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو باضابطہ طور سے عملی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ بچوں کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اس کا ایک عملی طریقہ ہوتا ہے، اجتماعی طور پر تعلیمی نظام ہوتا ہے۔ مکتب اور مدرسے کے اندر فرق آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ مدرسہ اس کو کہتے ہیں کہ بچہ دن بھر کسی ایک چار دیواری کے اندر، بڑے مدرسے کے اندر، بڑے دارالعلوم کے اندر اپنے آپ کو وہاں پر داخل کر لے، اور صبح سے شام تک وہ پورا وقت مدرسے کے اندر دے، اس کا کھانے کا انتظام، اس کا پہننے کا انتظام، اس کے رہنے سہنے کا انتظام اس مدرسے کے اندر ہوتا ہے۔ پھر وہاں پر بڑی بڑی کتابوں تک کہ وہ پڑھتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، بچیاں پڑھتی ہیں تو عالمہ بن جاتی ہیں، قاریہ بن جاتی ہیں، حافظہ بن جاتی ہیں، بچے عالم حافظ مفتی بن جاتے ہیں، وہ مدرسہ ہے۔ لیکن جو ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جو بچے جز وقتی طور پر یعنی کچھ وقت کے لیے مکتب کے اندر آ جائیں، مسجد کے اندر آ جائیں، اور وہ 2 گھنٹہ صبح، 2 گھنٹہ شام میں 2 گھنٹہ اپنے آپ کو لگائیں اور پڑھ کر یہ علم حاصل کر کے جب گھر چلے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مکتب۔ اب مکتب کے کتنے حروف ہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 4 حرف ہیں، میم، کاف، تا، با۔
4 حرف ہے نا، تو اس کے اندر 4 حرف ہے، تو میں 4 لوگوں سے بات کروں گا ابھی فی الوقت۔ مکتب کے میم سے مدرس بنتا ہے معلم۔ اب معلم کا کام کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں مکتب کے اندر، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہیں، دنیا مافیہا سے وہ قطع تعلق کر کے مسجد کے اندر آ گئے ہیں اور مدرس کے پاس آ گئے ہیں۔ اب مدرس کا کام ہے کہ وہ بچے کو، وہ بچی کو دین کا علم کیسے اچھے سے اچھا سکھا دے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب مدرس کے پاس بچے آ گئے، اب بچوں کو سکھانا، کیا سکھانا؟ تو مولانا کو معلوم ہے کہ بچے جب مکتب کے اندر آئیں گے تو پہلے ان کو احسن القواعد پڑھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کی نازلہ قرآن کریم بالتجوید پڑھایا جاتا ہے، تاکہ بچے صحت اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ لیں۔ یہ معلم اپنی ذمہ داری کے ساتھ اتنا کام انجام دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا جو وقت بچتا ہے نا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، تو مدرس اس وقت کے اندر بچوں کو کلمات سکھاتا ہے۔ یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمے کے اندر بتایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچے پڑھے یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی اور مطلب ان کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کو ایک خدائے واحد کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے، اس کی ہی عبادت کرنا ہے، اسی کی ہی پوجا کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ مکتب کا معلم ایک دم شروع میں بچہ جب آتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ساری چیزیں رٹائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، گویا کہ ان کے ذہنوں میں وہ ڈالی جا رہی ہیں کہ تم کو بڑے ہو کر اس کے اوپر کارگر رہنا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اس کے اوپر رہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بتائی جاتی ہیں کہ کھانا کھانے کی دعائیں پڑھ کر کھانا کھایا جائے، جب کھانا بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کون سی دعا پڑھی جائے، یہ مدرس پڑھاتے ہیں۔ جب کھانے کے بعد کی دعائیں نہیں، کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ کھانے کی تمام سنتیں رٹائی جاتی ہیں کہ کھانے کی 13-14 جو سنتیں ہیں، وہ ساری سنتیں ان بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے۔ سونے کے وقت کی سنتیں یاد کرائی جاتی ہے، سونے کی دعائیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں، اسی طریقے سے مسجد میں داخلے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی دعائیں اور سنتیں، یہ ساری چیز مدرس کی ذمہ داری ہے کہ مدرس اپنے کام کو وقت پر انجام دے۔ جو وقت مدرسے کا ہے، مکتب کا ہے، اس وقت میں مدرس پہنچ جائے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگ جائے، یہ مدرس کا کام۔ اسی طریقے سے کاف سے آتا ہے کمیٹی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کمیٹی کے جو لوگ ہیں، یہ کمیٹی کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسے ظاہر سی بات ہے، اپنے اس مسجد کے علاقے کے اندر جتنے بھی 26-27 مکانات ہیں، یہ خاموش کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ہلو، چائے کا نظام بند کرو، یہ سب کیا ہے؟ یہ جو کمیٹی کی جو ذمہ داری بتا رہا ہوں میں، کمیٹی کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ مکتب کے معلم کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کریں۔ کائے کا انتظام کریں؟ پہلی بات تو رہائش کا انتظام کریں کہ ان کی رہائش اچھی ہو، وہ جہاں رہیں، ان کے بیوی بچوں، ظاہر سی بات ہے کہ معلم اپنے سب کو چھوڑ کر آئے آپ کے پاس، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وہ آپ کے گاؤں میں آ گیا ہے، ایک خانہ بدوشی کی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کریں، رہنے کا اس کو اچھا کمرہ دیں، اور اس کو جتنا عمدہ اچھا کمرہ دیں گے تو وہ اتنا زیادہ اطمینان ہوگا اس کو۔ اور دوسری بات کہ عمدہ ان کے لیے تنخواہ کا انتظام کیا جائے، تنخواہ کا نظام عمدہ رہے معلم کے لیے، وہ آپ کے لیے امامت بھی کرتا ہے، آپ کے لیے وہ 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، 5 وقت اذان دیتا ہے، اب اذان بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھاتا ہے، پلس تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر بھی کرتا ہے۔ یہ تعلیم و تربیت کی فکر کرنا استاد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔
سرپرست کی ذمہ داری ہے. یہ تمہاری ذمہ داری کو استاد ادا کر رہا ہے. ان کا بہت تم کو محسن ہونا چاہیے.